الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، آج کرونا وائرس کی وجہ سے جو پریشانی اور مصیبت لوگوں کو آئی ہے، اس میں ہر شخص پریشانی محسوس کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ جو غیر مسلم ہے وہ بھی پریشان، جو مسلمان ہے وہ بھی پریشان، غریب ہیں وہ بھی پریشان، مالدار ہیں وہ بھی پریشان۔ مگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، یہ سوچنے والے خود ہم مسلمانوں میں بھی بہت کم ہیں۔ غیروں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جن کے پاس نہ کوئی شریعت ہے نہ کوئی دین ہے۔ آج ایک تو بیماری کا سلسلہ ہے، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری، فقر و فاقہ وغیرہ بہت سی مصیبتیں ساتھ ساتھ پیدا ہو گئی، اور اس کے علاوہ بھی عام طور پر پریشانیاں اور مصائب رہتے ہی۔ ان حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرات، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ و رسول پر ایمان رکھنے والا ایک مومن، اس کی شان ہر معاملے میں عجیب اور نرالی ہوتی ہے۔ اگر اس کو تندرستی اور صحت ملتی ہے اور عافیت اور نعمت ملتی ہے، مال دولت ملتی ہے، تب بھی وہ اللہ کی جناب میں رجوع کرتا ہے، اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اسی کی خوشنودی اور مرضی میں استعمال کرتے ہوئے ان نعمتوں کو خرچ کرتا ہے۔ اور اگر اس کو پریشانی یا بیماری لاحق ہوتی ہے، یا فقر و فاقہ ہوتا ہے، یا کوئی مصیبت پیش آتی ہے، تو اس وقت بھی وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، صبر کرتے ہوئے، اسی سے دعائیں مانگتے ہوئے، اسی کا نام لیتے ہوئے، اسی سے التجائیں کرتے ہوئے۔ یہ ہوتی ہے مومن کی شان۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث آئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں موجود ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور اس کو تو ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں۔ اگر مومن کو خوشی ملتی ہے، خوشحالی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، تو وہ شکر کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے حق میں خیر ہے۔ اور اگر اس کو مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ ہے مومن کی شان۔ بہرحال اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت بالغہ سے اور اپنی قدرت قاہرہ سے کبھی نعمت اور راحت عطا کرتے ہیں، تو کبھی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور مومن دونوں صورتوں میں اپنے مالک حقیقی اور خالق اور معبود کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر آج ہمارا حال الٹا ہو گیا ہے، نہ شکر کے موقع پر شکر ہے، نہ صبر کی جگہ صبر ہے، بلکہ وبا کے اس ماحول میں بھی ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ محض تذکرے ہیں، تبصرے ہیں، اخبارات ہیں، نیوز ہے، سچی جھوٹی باتیں پھیلانے کا مشغلہ ہے، بلا تحقیق باتوں کو اڑانے کا کام ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو یہی ایک مشغلہ مل گیا ہے۔ لوگ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ میں مشغول ہیں، بلکہ بیماری اور پریشانی میں بھی لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ نمازوں کو چھوڑنے والے اب بھی بدستور نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور دینی باتوں سے غافل ہیں، اللہ سے غافل ہیں۔ محترم بھائیو، یہ کردار مومنانہ کردار نہیں ہے، یہ کافرانہ کردار ہے۔ لہذا میں نے محسوس کیا کہ اس عنوان پر گفتگو کروں کہ آفات اور پریشانیوں میں مومن کا کام کیا ہوتا ہے، اور اس کا دستور العمل کیا ہوتا ہے۔ چند باتیں آج عرض کروں گا، اور پھر کچھ باتیں کل عرض کروں گا۔ حضرات، یہ وبائیں ہوں یا اور کچھ، سب اللہ کی ایک آزمائش ہے، جیسے کہ اللہ کا خود ارشاد ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں نقصان دینے سے، بس صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجیے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ کس کس طرح کرتے ہیں؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر۔ یہ خوف کبھی تو دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، اور کبھی بیماریوں کا، وباؤں کا خوف ہوتا ہے، کبھی حادثات کا جیسے قحط کا، سیلاب کا، بارشوں کا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اس خوف کے اندر داخل ہے۔ جیسے آج ہر آدمی کورونا کی وجہ سے خوف محسوس کر رہا ہے، ہر ایک کے اوپر خوف طاری ہے۔ آگے فرمایا والجوع، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں بھوک سے بھی، فقر فاقے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں کبھی جانوں میں، مالوں میں کمی اور نقصان دے کر، پھل پھلاریوں میں نقصان دے کر۔ یہ بھی آزمائش کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب آزمائش ہی آزمائش ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستو، اس آزمائش میں ہم کو وہ کام کرنا ہے جو اللہ و رسول ہی نے ہم کو تلقین کیے۔ میں نے ابھی بتایا کہ اس موقع پر ایک مومن کا دستور یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کوشش کیوں کر ہوتی ہے اور کن کن باتوں سے ہوتی ہے، آج کی صحبت میں یہی باتیں عرض کرنا ہے کہ ایک مومن کا دستور العمل مصیبت اور پریشانی کے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصیبت کے وقت مومن کا دستور اور طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے راضی رہتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر، اس کے تقدیری فیصلوں پر راضی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا فیصلہ ہو، نعمت کا فیصلہ ہو، مصیبت کا فیصلہ ہو، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی برضا رہتا ہے۔ تقدیر پر راضی رہنا لوازمات ایمان میں سے ہے، لہذا جو اللہ نے مقدر کر دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اگر بندہ اس سے راضی رہا تو بھی اور راضی نہ رہا تو بھی، فرق یہ ہے کہ راضی رہا تو اجر ملے گا، راضی نہ رہا تو گناہ ملے گا۔ اسی کو کہتے ہیں رضا بالقضا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی اللہ فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ جن لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، بس جو اس فیصلے سے راضی ہوتا ہے اسے اللہ کی رضا ملتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوتا ہے اسے اللہ کی ناراضگی ملتی ہے۔ ایک بار حضرت عدی بن حاتم، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، حاتم تائی مشہور ہے، مشہور زمانہ، آج تک اس کا نام دنیا کے اندر زندہ ہے، اس لیے کہ بڑا سخاوت کرنے والا تھا۔ سخاوت کے حوالے سے اس کا نام ساری دنیا کے اندر آج بھی لیا جاتا ہے۔ تو عدی بن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے، ان کو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ مغموم ہیں، پریشان ہیں۔ پوچھا کہ عدی کیوں پریشان نظر آ رہے ہو، غمگین کیوں نظر آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیا کروں، میرا بیٹا مر گیا اور میری آنکھ پھوٹ گئی۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے فرمایا کہ اے عدی، جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہوا تو اللہ کا فیصلہ اس پر جاری ہوا اور اسے اجر بھی مل گیا، اور جو اس سے ناراض ہوا تو اللہ کا فیصلہ تو اس پر بھی جاری ہوا مگر اس کے اعمال حبط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان اللہ اذا قضا قضاء احب ان یرضى به۔ جب اللہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے فیصلے پر راضی رہا جائے، بندے اس کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ تو یہ سب سے پہلا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو،
मुसीबत आई, परेशानी आई, जो भी आई तो उसके ऊपर राजी रहे, फक्र पर भी, फाके पर भी, मुसीबत पर भी, तंगदस्ती पर भी, बीमारी पर भी, हर चीज के ऊपर राजी रहे। यहाँ एक अल्लाह वाले का किस्सा याद आ गया। हजरत अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। वो कहते हैं कि एक बार मैं और हजरत मालिक बिन दीनार और मेरे और बास साथी मुल्क फारिस में एक दोस्त से मिलने के लिए गए। जब हम वहां के एक शहर से आगे बढ़े तो हमें पहाड़ की जानिब से एक आवाज सुनाई दी। हम लोग पहाड़ की जानिब भागे कि देखें क्या होता है, क्या आवाज है। वहां पर देखा कि एक जुज़ामी आदमी है जिससे खून और पीप निकल रहा है और वह कराह रहा है। हम में से किसी ने उससे कहा कि तुम अगर यहां शहर में जाते और इलाज कराते तो बेहतर होता। यह सुनकर उसने हमें तो कोई जवाब न दिया, अलबत्ता आसमान की तरफ निगाह उठाई और अल्लाह से कहने लगा, ऐ अल्लाह, आपने इन लोगों को मेरे पास इसलिए भेज दिया ताकि ये लोग आपसे मुझे नाराज कर दें। आप ही के लिए तो करामत और जलालत और बुजुर्गी है, मैं किसी हाल में आपका शिकवा नहीं करूंगा। ये होता है सब्र, ये होता है अल्लाह की तकदीर पर राजी रहना। एक और किस्सा याद आ गया। हजरत अतिया बिन सुलेमान कहते हैं कि एक बार हम लोग जुमा की नमाज पढ़कर हजरत यूनुस बिन उबैद के पास गए। ये बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। यूनुस बिन उबैद अपने जमाने में ताजिर भी थे और ताजिर होने के साथ साथ बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। तो यूनुस बिन उबैद ने कहा कि यहाँ एक बीमार आदमी है जो बड़ा आबिद और जाहिद है, क्या उनकी इयादत करने चलोगे? फिर हम उनके साथ एक ऐसे शख्स के पास में गए जिसके मुंह से बदबू निकल रही थी। जुज़ामी आदमी था या और कोई बीमारी उसको लगी हुई थी। कहते हैं कि उसके मुंह से बू निकल रही थी। उसने एक लोटा मंगाया और कुल्ली की ताकि ठीक तरीके से वो बोल सके। जब वो कुल्ली कर रहा था तो उसकी आंखों के हल्के गिर पड़े। अल्लाह अकबर। उसने उनको उठाया और फिर किबले की जानिब रुख करके कहने लगा, सुनिए क्या कहता है वो अल्लाह से। जब उसकी आंखों के हल्के गिर गए उसको लगा लिया और फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे आंखें दी। बस मैं अपनी जवानी और सेहत में उनसे फायदा उठाता रहा, यहां तक कि जब मेरी उम्र पूरी हो गई यानी मेरे आखिरी दिन आ गए तो उसी अल्लाह ने वो आंखें मुझसे ले ली ताकि उनके बदले में मुझको जन्नत अता करे। तो मैं क्या शिकवा करूं उसका, बल्कि इस पर तो शुक्रगुजार होना चाहिए। हजरत यूनुस बिन उबैद कहते हैं कि हमने ये सुना और सुनकर हमने उससे कहा कि हम तो तुम्हें तसल्ली देने के लिए आए थे तुम्हारी बीमारी पर, लेकिन तुम्हारी ये बातें सुनकर तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये होता है मकाम, बहुत बुलंद मकाम रज़ा बिल क़ज़ा का, जो मोमिन का एक बड़ा मकाम है। लिहाजा सबसे पहला काम मोमिन का ये है कि अल्लाह ताला की जानिब से जो बात पेश आए उसमें उस पर राजी रहे, उसके फैसले पर नाराजी या कोई शिकवा न करे, क्योंकि वह हमसे ज्यादा हमारी मसलिहतों को जानता है। मोमिन का दूसरा दस्तूर और दूसरा काम ऐसे वक्त में यह होता है कि वो अल्लाह ताला की जनाब में अपनी कोताहियों और गुनाहों पर नदामत के एहसास के साथ माफी मांगता है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, क्योंकि आमतौर पर ये मसाइब और परेशानियां दरअसल हमारे गुनाहों का नतीजा होते हैं। जैसे कि खुद अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। जो कुछ मुसीबत तुमको पहुंचती है वो तुम्हारे करतूत की वजह से है और बहुत से करतूत को अल्लाह माफ कर देते हैं। एक और जगह अल्लाह ने कहा, ज़हर अल-फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। इसका तर्जमा है कि अल्लाह ने फरमाया, खुश्की और तरी में
جو فساد برپا ہے وہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، ان کی بے حیائیوں کی وجہ سے ہے، ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اور یہ ظاہر ہوا فساد کیوں؟ اللہ نے اس کو کیوں دنیا میں ظاہر کیا؟ کہتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھائے، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت اور پریشانی ہمارے گناہوں اور ہماری بدعملیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان مصیبتوں کو بھیج کر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ دوستو، آج گناہوں کی کیا کمی ہے؟ کفار کی بات نہیں کرتا، ہم مسلمانوں کی بات ہے کہ ہم میں کیا کچھ گناہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ فحاشی اور عریانی ہے، بے حیائی ہے، شراب اور کباب ہے، جوا اور سود ہے، رشوت خوری اور حرام خوری ہے، چوری اور ڈکیتی بھی ہے، دھوکے بازی اور فریب دہی بھی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، بڑوں کی بے حرمتی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بہتان ترازی ہے، چول خوری ہے، معلوم نہیں کیا کیا گناہ ہیں۔ ہزار ہاں قسم کے گناہ ہم میں پڑ رہے ہیں، اور ایسے ایسے گناہ گار بھی ہم میں پڑ رہے ہیں۔ تو کیا ان کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ اسی لیے ہے، لہٰذا اب سوائے اس کے کیا چارہ ہے کہ پوری امت اپنے گناہوں سے استغفار کرے اور توبہ کرے اور رجوع الی اللہ کرے۔ اس لیے کہ یہی ہم کو تعلیم دیا گیا ہے کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کو پکارو۔ ملک شام میں طاعون امواس پھیلا تھا، حضرت معاذ بن جبل جو ملک شام میں اس وقت ایک جماعت کے امیر بنائے گئے تھے، انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا اور اس کے اندر بہت سی باتیں بتاتے ہوئے ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ اے لوگو، اللہ کی جناب میں سچی پکی توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ توبہ کر کے اللہ سے ملتا ہے تو اللہ پر یہ حق ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت کر دے۔ لہٰذا بھائیو، دوسرا کام یہ ہے کہ مصیبت کے وقت خواہ وہ کوئی بھی مصیبت ہو، جیسے وبا کرونا کی مصیبت ہے، یا کوئی اور بیماری ہے، یا کوئی حادثہ ہے، فقر و فاقہ ہے، گھر میں تنگیاں اور پریشانیاں ہیں، ہر ایک میں ہمیں اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کرنا چاہیے اور خوب اللہ کے سامنے معافی مانگنا چاہیے۔ یہ ہے مومن کا دوسرا دستور العمل۔ تیسری بات، مصیبت و پریشانی میں مومن کا تیسرا دستور یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، وہ اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، وہ واویلا نہیں مچاتا۔ صبر کے قرآن و حدیث میں بڑے فضائل آئے ہیں، یہاں پر سب کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک دو باتوں کی طرف اشارہ دیتا ہوں۔ مصیبت پر صبر کرنے پر اللہ کا وعدہ بھی ہے، یہ آیت ابھی آپ سن چکے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اس کے کہنے کے بعد آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اے نبی علیہ السلام آپ بشارت سنا دیجیے۔ لہذا صبر کرنا ایسے مواقع پر ایک بہت ہی بہترین اصول ہے شریعت کا۔ اسی طرح صبر سے مدد لینے کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں دیکھیے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو۔ اگر تمہیں مدد چاہیے، اگر تمہیں اللہ کی نصرت چاہیے، اگر اللہ کا ہاتھ تمہارے ساتھ چاہیے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو نماز اور دوسرے صبر کرتے رہو۔ صبر کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع کریں گے تو ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا کہ صبر والے کہاں ہیں؟
ایک قوم اٹھے گی اور جلدی سے جنت میں داخل ہو جائے گی. اللہ کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو؟ کیا ہم نے تم کو جلدی سے جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا؟ تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں. فرشتے پوچھیں گے تمہاری کیا فضیلت ہے؟ وہ عرض کریں گے کننا اذا ظلمنا صبرنا واذا اسیء الینا غفرنا واذا جہل علینا حلمنا. یعنی یہ کہیں گے کہ اگر ہم پر ظلم ہوتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، پریشانی آتی تھی تو صبر کرتے تھے، اور ہم سے کوئی برائی کی جاتی تھی تو ہم معاف کر دیتے تھے، اور ہم سے کوئی جہالت کی بات کی جاتی تھی تو ہم برداشت کر لیتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ صبر بہت بڑی فضیلت والی چیز ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی اور اس اعتبار سے بھی کہ اللہ کی مدد اسی سے ملتی ہے، اور اس مدد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ان مصائب کو دور فرما دیتے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ مصیبت پر صبر اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوچیں کہ یہ ایک مصیبت ہے، اللہ نے اس کے ساتھ مجھے کتنی نعمتیں دی. ایک آدمی کو بخار آ گیا، ٹھیک ہے بخار ایک مصیبت، لیکن ذرا سوچے کہ آنکھیں تو ٹھیک کام کر رہی ہیں، ہاضمہ تو ٹھیک ہو رہا ہے، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کی اس کے اندر کی نعمتوں کو غور کرے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اور اندر کی نعمتوں کے علاوہ باہر کی نعمتوں پر غور کرے. گھر میں کیا کیا رکھا ہے، مال رکھا ہے، تجارت کا کاروبار کا سلسلہ جاری ہے، اور مختلف قسم کی نعمتیں ہیں. یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. ایک مصیبت کو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بس مصیبت ہی مصیبت میں ہوں، بلکہ سمجھے کہ ایک مصیبت تو اللہ نے دی ہے لیکن بے شمار نعمتیں بھی اس کے ساتھ مجھ کو عطا کی. مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک بار حضرت عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ولید ابن عبد الملک کے پاس گئے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے تھے جن کا نام تھا محمد، جو بڑے خوبصورت نوجوان تھے. ان کے بال بڑے لمبے لمبے کالے کالے بال. ان کو دیکھ کر خلیفہ ولید ابن عبد الملک نے کہا کہ قریش کے نوجوان تو ایسے ہی ہوتے ہیں. بس اس کی نظر ان کو لگ گئی، اور جب وہاں سے وہ نکلے تو گھوڑوں کے استبل میں گر گئے، اور گھوڑوں نے ان کو رون دیا، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں ایک زخم ہو گیا. خلیفہ نے ان کے پاس اطباء کو بھیجا، ڈاکٹروں کو بھیجا. ڈاکٹروں نے کہا کہ پیر کو کاٹنا ضروری ہے ورنہ یہ زخم پورے جسم میں پھیل جائے گا. جب پیر کاٹا گیا تو اول تو وہ بے ہوش ہو گئے، پھر جب ہوش میں آئے تو تکبیر کہنے لگے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے کرتے اٹھے، اور کاٹے ہوئے پیر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا اللہ جانتا ہے میں تجھ سے کسی حرام کام کے لیے نہیں چلا تھا، اور نہ کسی معصیت کے لیے، اور نہ کسی اللہ کو ناراض کرنے والی بات کے لیے. بہرحال صبر کرتے رہے. جب مدینہ واپس آئے تو اہل مدینہ دوست احباب ان کی تعزیت کو آئے، اور پھر لمبا چوڑا قصہ ہے اس کے بعد کا. بتانا یہ ہے کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ وادی عقیق میں اپنے ایک گھر کے اندر انہوں نے قیام کیا مدینے میں. وہاں عیسیٰ بن طلحہ ان کی عیادت کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ وہ مقام مجھے دکھائیے جس میں پریشانی پیش آئی تھی. حضرت عروہ نے اپنا گھٹنا ان کو دکھایا تو وہ کہنے لگے ایک پیر ہی میں تو مصیبت آئی ہے، اللہ کے فضل سے آپ کا دوسرا پیر بہت اچھا ہے، آپ کی عقل ٹھکانے پہ ہے، آپ کی زبان کام کر رہی ہے، آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہے، یہ سب اللہ نے باقی رکھے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے کہا. یہ سن کر حضرت عروہ کہنے لگے اے عیسیٰ بن طلحہ، بہت سے لوگوں نے میری عیادت کی، لیکن جیسا تم نے، جس انداز سے تم نے مجھ کو تسلی دی، کسی اور نے ایسی تسلی نہیں دی. تو یہ ہے مجھے
کہنے کا مطلب کہ آدمی یہ سوچے کہ ایک جگہ پر مصیبت آئی، ایک چیز میں مصیبت آئی، ایک پریشانی آئی، لیکن کتنی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے طور پر مجھ کو عطا کی گئی۔ صبر پر ایک اور قصہ یاد آ گیا۔ حضرت خلف کہتے ہیں، حضرت خلف، غالباً ان کا پورا نام حضرت خلف بن عبید ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ والوں میں سے ایک شخص کو سنا جو کسی مصیبت میں گرفتار تھا، کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، اگر آپ نے میرے صبر کو دیکھنے کے لیے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو مجھے ایسا صبر عطا فرما جو مجھے آپ کی رضا تک پہنچا دے، اور اگر آپ نے مجھے اس لیے مصیبت میں مبتلا کیا ہے کہ آپ مجھے اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں اور آپ کی آزمائش کو میرے لیے اپنی رحمت کا سبب بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کے بندوں میں مجھ سے زیادہ نعمت والا کون؟ کیونکہ آپ نے مجھے اپنی آزمائش کا اہل سمجھا اور مجھ کو منتخب کر لیا، بس میں آپ ہی کے لیے ہر حال میں حمد و ستائش کرتا ہوں، آپ ہی ہر خیر کے لائق اور ہر نعمت کے والی ہیں۔ جب شام ہوئی تو ان صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو مصیبت و پریشانی پیش آتی ہے اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، ثواب دینے کے لیے اللہ کرتے ہیں، درجات کے بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اسی آدمی کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے بلکہ صبر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چند باتیں آج عرض کی گئیں، انشاءاللہ اس کا بقیہ آپ کو کل سناؤں گا، جس کے اندر اور بھی کچھ اہم باتیں ہوں گی جو ایک مسلمان کی شان ہے مصیبت کے وقت میں، آفات اور بلیات کے وقت میں، کہ ایک مومن کا کیا دستور العمل ہونا چاہیے۔ میں نے یہاں پر خاص طور پر توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ گناہوں سے استغفار کریں، اس لیے کہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے اس لیے آتی ہیں کہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میں نے اوپر ابھی اشارہ دیا کہ ہزار قسم کے گناہ آج امت کے اندر پڑ رہے ہیں، امت کے اندر ایسے خاطی اور گنہگار اور عاصی بندے موجود ہیں۔ آج ہم سب کو اللہ کی جناب میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، گڑ گڑا کر اور خوب اللہ سے دل لگا کر سچے اور پکے طور پر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی جناب میں سچی اور پکی توبہ کرو۔ لہذا سچی اور پکی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بھائیو، آج اس کی بڑی سخت ترین ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو بالخصوص میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ اپنے گناہوں سے باز آئیں، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، وہ اپنے دلوں کی حفاظت کریں، وہ اپنے دماغوں کی حفاظت کریں، ہر قسم کی برائیوں سے باز آئیں اور اللہ کی جناب میں توبہ اور استغفار کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر۔ جب تک اللہ کو نہیں مناؤ گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ جب من جائیں گے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب کو اور ہم سب کو یہی کام کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔